بربادی کا ایک سبب ابن ماجہ شریف حدیث نمبر 4106 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے اپنے سارے غموں کو آخرت کا غم بنا لیا تو اللہ پاک اس کی دنیا کے غم کے لیے کافی ہے، اور جو دنیاوی معاملات کے غموں اور پریشانیوں میں الجھا رہا تو اللہ پاک کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ کس وادی میں ہلاک ہوا۔ سکے مدینہ محمد الیاس عطار قادری رضوی وفیانو کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے یہ افسوسناک خبر ملی کہ ریحان قادر عطاری، ڈاکٹر محمود علی، مولانا اظہار علی مدنی اور ڈاکٹر محمد نفیس کی امی جان اور محمد علی نقشبندی، حاجی غلام علی اور شوکت علی شاہد کی ہمشیرہ محترمہ نذیرہ بی بی 25 محرم شریف 1443 ہجری مطابق 3 ستمبر 2021 کو تقریباً 67 سال عمر میں گجرانوالہ میں انتقال فرما گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں تمام سوگواروں سے تعزیت کرتا ہوں اور صبر و ہمت سے کام لینے کی تلقین۔ یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نذیرہ بی بی کو غریق رحمت فرما۔ یا اللہ پاک ان کے تمام چھوٹے بڑے چھپے ظاہر گناہ معاف فرما۔ یا اللہ پاک انہیں اپنے جبار رحمت میں جگہ نصیب فرما۔ مولا کریم ان کی قبر جنت کا باغ بنے، رحمت کے پھولوں سے ڈھکے تا حشر نور مصطفیٰ کے صدقے جگمگاتی رہے، روشن رہے۔ یا اللہ پاک قبر کا اندھیرا، وحشت، تنگی، گھبراہٹ سب دور ہو جائے، قبر تا حد نظر وسیع بن جائے۔ یا اللہ پاک مرحومہ کو بے حساب بخش کر جنت الفردوس میں نے سیدہ کائنات بی بی فاطمہ زہرا کی پڑوسن بنا، اللہم آمین۔ الہ العالمین تمام سوگواروں کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما۔ اللہم آمین۔ یا اللہ پاک میرے پاس جو بھی ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں اپنے کرم کے شان ان پر اجر عطا فرما۔ یہ سارا اجر و ثواب جناب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرما، اللہم آمین۔ بوسیلہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سارا ثواب نذیرہ بی بی سمیت ساری امت کو عنایت فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ تمام سوگوار صبر و ہمت سے کام لے، اللہ پاک کی رحمت پر نظر رکھے، جو مقدر میں ہوتا وہ ہو کر رہتا ہے، اور مرنا تو وارث سبھی کو ہے، یہاں کون رہے گا؟ جو آیا وہ جانے ہی کے لیے ہے۔ جی ہاں، الموت قدح کل نفس شاربوها، موت ایک ایسا جام ہے جس ہر جاندار نے پینا ہے۔ الموت باب کل نفس داخلوها، موت ایک ایسا دروازہ ہے جس میں سے ہر جاندار نے گزرنا ہے، جس کا ٹائم پورا ہو جاتا ہے، ایک سیکنڈ کے لیے وہ رک نہیں سکتا، نہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے۔ ہمیں بے شک ایصال ثواب کرنا چاہیے، ڈھیر و ڈھیر دعائیں مغفرت کرنی چاہیے، صدقہ جاریہ کے کام ان کے لیے کرنے چاہیے، مگر بے صبری نہیں کرنی چاہیے کہ بے صبری سے جانے والے نے کب پلٹ کر آنا ہے۔ الٹا صبر کے ذریعے ہاتھ آنے والا جنت کا خزانہ ہاتھوں سے نکل جاتا ہے صبر تو خزانہ فردوس بھائیو، عاشق کے لب پہ شکوہ کبھی بھی نہ آ سکے۔ تو ہمیں جانے والے سے اپنی موت کی یاد کا درس لینا چاہیے کہ جس طرح یہ چلے گئے ہمیں بھی جانا ہے، کوئی رکے گا نہیں۔ تو ہمیں مطلب اپنی آخرت کی تیاری پر دھیان بڑھا دینا ہے، کچھ نیکیاں کما لے جلد آخرت بنا لے، کوئی نہیں بھروسہ ہے بھائی زندگی کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ ماما روزہ کی پابند کرتے رہیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے، اپنی اچھی اچھی نیتیں ضرور بھجوائے گا، ہمت رکھے گا۔ بے حساب مغفرت کی دعا کا ملتجی ہوں۔ 30 محرم شریف 1443 ہجری مطابق 8 ستمبر 2021 کو یہ پیغام ریکارڈ کیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ اب جو بقیہ پیغام پیش کیا جائے گا وہ امیر اہل سنت کی آواز میں پہلے سے ریکارڈ شدہ ہے۔ تمام سوگواروں کی خدمتوں میں عرض ہے کہ نماز روزوں کی پابندی کرتے رہیں، گناہوں سے پاک سنتوں بھری زندگی گزاریں، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیں۔ خاندان کے تمام اسلامی بھائی اپنے چہرے پر تھوڑی کے نیچے ایک مٹھی داڑھی سجائے کہ داڑھی منڈانا یا ایک مٹھی سے گھٹانا حرام و جہنم میں لے جانے والا کام ہے، معاذ اللہ۔ اب تک جس نے داڑھی منڈائی ہو یا ایک مٹھی سے گھٹائی ہو اس پر واجب ہے کہ فوراً توبہ کرے، تو پکا عہد کرے کہ نہ داڑھی کٹے نہ ایک مٹھی سے کٹے۔ مردوں کے لیے زلفے رکھنا سنت ہے۔ اللہ کریم کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی آدھے مبارک کان تک، کبھی پورے مبارک کان تک اور کبھی مبارک کندھوں تک بال شریف بڑھائے۔ ذہن نصیب اس سنت پر بھی عمل کی سعادت نصیب ہو جائے۔ یاد رہے مرد کے لیے بالوں کو اتنا بڑھانا کہ کندھوں سے نیچے پہنچ جائے حرام و گناہ ہے، جبکہ عورت کے لیے بالوں کو کاٹ کر کندھوں سے اوپر کر لینا حرام و گناہ۔ اس مسئلے کی مزید تفصیلات کے لیے دیکھیے فتاوی رضویہ شریف جلد 21 پیج نمبر 600۔ ہر جمعرات کو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ دعوت اسلامی کی سنتوں پر اجتماع میں شروع سے آخر تک شریک ہوں، اور رات بھی گزارے، وہیں سوئے، تہجد کی سعادت حاصل کریں، دقت انگیز دعائے تہجد کی بھی برکتیں لوٹیں۔ سنت سیکھنے سکھانے کے لیے ہر ماہ کم از کم 3 دن مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں والا سفر اختیار کریں۔
گھر کی تمام عیسائی بہنیں اربد کو دوپہر کے وقت ہونے والے دعوت اسلامی کا علاقائی سنت و اجتماع میں شروع سے آخر تک شریک ہو. گھر کے تمام افراد اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ روزانہ اپنے اعمال کا جائزہ لے کر مکتبۃ المدینہ کے نیک اعمال نامی رسالے میں دیے ہوئے خانے پر کریں اور ہر ماہ پہلی تاریخ کو اپنے یہاں کے دعوت اسلامی کے شعبہ اصلاح اعمال کے ذمہ دار کو جمع کروائیں. انشاءاللہ الکریم تقویٰ کا انمول خزانہ ہاتھ آئے گا اور عشق رسول کے چھلکتے جام نصیب ہوں گے. ہفتہ وار دینی رسالہ ضرور پڑھا یا سنا کریں. اگر پڑھ نہیں سکتے تو آڈیو میں سنا بھی جا سکتا ہے. دعوت اسلامی کے اکلوتے معنی میں فیضان مدینہ کی اگر بکنگ نہ کروائی تو 12 ماہ کے لیے کروا دیجیے اور عمر بھر یہ سلسلہ جاری رکھیے اور پڑھتے بھی رہیے. معلومات کا ڈھیر و ڈھیر خزانہ آتا ہے گا انشاءاللہ الکریم. اور مزید کم از کم ایک فرد کو 12 ماہ کے لیے ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ کروانے کے لیے تیار کیجیے اور ثواب کے حقدار بنیے. ہو سکے تو اس سال ثواب کے لیے 2500 روپے یا زیادہ کے دینی رسائل مکتبۃ المدینہ سے خرید کر تقسیم فرما دیجیے. زی نصیب مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے اللہ پاک کے دیے ہوئے مال میں سے مسجد بنا دیجیے یا مسجد کی تعمیر میں حصہ ہی لے لیجیے. مسجد بنانے کی بڑی فضیلت ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے اپنے حلال مال سے وہ گھر بنایا جس میں اللہ پاک کی عبادت کی جائے تو اللہ پاک اس کے لیے جنت میں موتی اور یاقوت کا گھر بنائے گا. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.